بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی ہیں بہت بڑے، جن کا نام ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی۔ ایک دفعہ ان کے شاگرد نے ان سے کہا کہ حضرت جی مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ کنہوں نے کہا بھائی؟ حضرت ابو دردہ کے شاگرد نے کہا۔ غور سے سنیے گا مولانا، ہم سب کو یہ بات فائدہ دے گی۔ تو کہا حضرت جی مجھے کوئی نصیحت فرما دے۔ انہوں نے کہا بیٹا اپنے آپ کو ایسا نہ بنانا کہ اللہ کی مخلوق تم سے نفرت کرنے لگ جائے۔ اس نے کہا حضرت جی اللہ کی مخلوق مجھ سے کیسے نفرت کرے گی؟ انہوں نے کہا بیٹا جب تنہائی میں تم گناہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دے گا، پھر اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے، بنتے کام رک جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں نا بیٹا، تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں، یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے لوگوں کے دل میں نفرت ڈال دیتا ہے۔ محبت کرنے والے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے پرائے بن جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ ایک رزق آدمی کی طرف آ رہا ہوتا ہے، قریب ہے کہ وہ رزق اس کو مل جائے، تو آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ رزق واپس ہو جاتا ہے۔ دیکھو مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ کے غیب سے پلنے کے دو طریقے قرآن و حدیث میں موجود ہیں کہ اللہ غیب سے پالے گا، بغیر دکان کے، بغیر کھیتی کے، ٹھیک ہے، بغیر نوکری کے۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسے کون سے طریقے ہیں؟ سنو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا نا، تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دینا کہ نہیں میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق پہنچائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور اس کو ہر تنگی سے میں راستہ دیں گے، ہر تنگی میں سے راستہ دینے سے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ راستہ ہے کہ اگر بغیر کمائے کھانا چاہتے ہو تو متقی بن جاؤ، گناہوں سے بھاگو، ہر وقت باوضو رہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ رزق کے دہانے کھول دے گا، دروازے نہیں، دہانے۔ دوسرا غیب سے لینے کا طریقہ کیا ہے بیٹا؟ کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرے گا نا، استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا مطلب اردو میں؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ میں اپنی بخشش چاہتا ہوں، یا اللہ میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ عربی میں اس کو ایسے کہیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ کے اس کے ساتھ 3 وعدے ہیں۔ بھائی کتنے وعدے ہیں؟ 3۔ ہر تنگی میں سے راستہ دوں گا، ہر غم سے نجات دوں گا، ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ غیب سے پلنے کے 2 طریقے آپ کے پاس ہیں، یا تو متقی بن جاؤ یا پھر کثرت سے استغفار کرو، اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ آخری بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں بیٹا، ایک ہے علم جو ہمیں کتابوں کے ذریعے ملتا ہے، ایک وہ علم ہے جو اللہ براہ راست مومن کے قلب پر نازل کرتا ہے، مومن کے دل پر نازل کرتا ہے۔ ہمارے دیوبند کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، خود عالم نہیں تھے، درجہ ثالثہ میں پہنچے تو کتاب کھولتے تھے، آگے حرف غائب ہو جاتے تھے۔ اپنے استاد سے بات کی کہ حضرت جی میں کتاب کھولتا ہوں آگے سے حرف غائب ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا بیٹا مجھے یوں لگتا ہے
کہ علم ظاہری تیرے مقدر میں نہیں ہے، اللہ تم سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے، تو جا وہ فلاں علاقے میں ایک میاں جی ہیں، ان سے اللہ اللہ کرنا سیکھ لے۔ استاد کی بات مان کر وہ اس خانقاہ میں چلے گئے اور جا کے اللہ اللہ کرنا شروع کیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ یہ خود تو عالم نہیں تھے، لیکن علم کے بڑے بڑے پہاڑ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی کفایت اللہ، ٹھیک ہے، مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند، بڑے بڑے علم کے پہاڑ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ تو جو میں واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے مفتی صاحب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا، انہوں نے آ کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے ایک مسئلہ پوچھا۔ تو یہ مفتی صاحب سوچنے لگے کہ حاجی صاحب تو کسی مدرسے میں باقاعدہ نہیں پڑھے ہوئے، ظاہر ہے یہ مسئلہ جو پوچھا جا رہا ہے وہ ہے بھی پیچیدہ، تو مجھ سے پوچھ کے بتائیں گے۔ تو کہتے اس سائل نے جب مسئلہ پوچھا تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور اس کو مسئلہ بتایا، اور اتنا تشفی امیز جواب دیا، یہ مفتی صاحب بھی متحیر رہ گئے کہ یہ مسئلہ اگر عام مفتی صاحب سے بھی پوچھا جاتا تو وہ فوراً جواب نہ دیتا بلکہ کچھ تأمل کر کے جواب دیتا۔ اس حضرت جی نے فوراً جواب دیا اور بڑا تشفی امیز جواب دیا۔ جب تخلیہ ہوا، تھوڑی سی لیدگی ملی، تو پوچھا کہ حضرت جی آپ نے یہ مسئلہ کیسے بتا دیا؟ انہوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، اس نے ہم سے مسئلہ پوچھا، ہم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ہمارے سامنے ایک تختی کر دی، ہم نے مسئلہ پڑھ کے بتا دیا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ جو ایک در پکڑ لیتا ہے نا، اللہ در در سے اس کو بچا لیتے ہیں، اور جو در در پہ جاتا ہے وہ پھر کبھی ایک در پہ نہیں آتا۔ ایک در اللہ کا مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سب کو تمہارے در پر لے آئے گا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ جتنی بھی میں نے بات کی آپ کی سمجھ میں آئی نا؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا مقلب القلوب والابصار ویا خالق اللیل والنہار ویا دلیل المتحیرین ویا غیاث المستغیثین، اغثنا اغثنا اغثنا، توکلنا علیک ونفوض امورنا الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، بألف لا حول ولا قوة الا باللہ، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا الطف بنا الطف بنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔